بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دنوں کے بعد آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ سفر درپیش تھا تو چلے گئے، پھر واپسی پہ وہاں کے درجہ حرارت کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے طبیعت خراب رہی، ایسے کہ کھانسی کا اثر اب تک باقی ہے۔ جب واپس آئے تو کھانسی بہت اچھی طرح ملی، دونوں ہاتھ ملائے، پھر ہم نے اس سے کہا کہ بس میں کہیں گلے ملیں گے، وہ ایسی گلے ملی ہے۔ اب میں نے کہا اب جاؤ بھئی، بہت دن ہو گئے۔ وہ کہتے نہیں، کبھی کبھی آتی ہوں، تو اس مرتبہ آپ کے پاس کچھ دن ٹھہروں گی۔ نے اسے بہت کہا کہ بھئی اب، اس نے کہا نہیں، کچھ تو اچھی اچھی میٹھی میٹھی گولیاں کھلاؤ۔ اب وہ گولیاں بھی اسے کھلا دی۔ پھر کھانسی نے کہا کہ ایک میرا بھائی ہے تو وہ بھی آنا چاہتا ہے۔ تو ہم نے کہا بھی تمہارا بھائی کون ہے؟ اس نے کہا بخار۔ تو اب بچوں، ہم نے اس سے بہت معذرت کی، ہاتھ جوڑے، تو ہم نے کہا بھائی جان کو کہنا کہ پھر کبھی آئے۔ تو بہت لڑائی کی اس نے کہا کہ ہم کبھی کبھی تو آتے ہیں، اب اتنے عرصے کے بعد آئے ہیں تو تھوڑے دن ندوہ کی بلڈنگ میں ٹھہریں گے۔ پر ہم نے یہ کہا کہ بھئی کسی سے اور سے نہیں ملنا۔ تو سوچتی رہی کھانسی، پھر کہنے لگی پہلے تمہیں تو میں فارغ کروں نا، پھر کسی اور کو دیکھوں۔ تو بچوں، اب اس کا بھائی بخار تھا، اللہ کا شکر ہے وہ نہیں آیا۔ اور پھر وہ بار بار کہتی ہے کہ مجھے گرین ٹی قہوہ پلاؤ، وہ بھی پلا دیا۔ اب وہ کہتی ہے کہ وہ جو گولیاں تھیں نا پہلے میٹھی میٹھی، وہ پسند نہیں آئی۔ تو یا اللہ اب ہم کیا کریں؟ اسے کہا کڑوی گولیاں کھلاؤ۔ تو آج کل ہم اسے کڑوی گولیاں کھلا رہے ہیں، وہ بہت خوش ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ ملتی ہے، پھر کہتی ہے کیسی طبیعت ہے؟ ہم کہتے ہیں بھئی اب جاؤ، بہت دن ہو گئے۔ تو امید ہے کہ اگلے ہفتے وہ چلی جائے۔ تو بچوں، ان بیماریوں کا نا اپنا ایک وجود ہوتا ہے۔ ایک چیز ہے فزکس، اور فزکس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو فطرت کے اصول رکھے ہیں، آپ ان فطرت کے اصولوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے، آپ آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ فطرت کے جو قوانین ہیں ان پہ تحقیق کرنا۔ مثلا فطرت نے یہ قانون رکھا ہے کہ پانی ہمیشہ نیچے کی طرف بہتا ہے۔ اب آپ اس پہ تحقیق کرتے ہیں، پانی کیوں نیچے بہتا ہے؟ ہمیشہ نشیب میں جاتا ہے نا۔ حرارت کا سب سے بڑا اس کائنات میں منبع اور مرکز، اور جہاں سے حرارت
شروع ہوتی ہے کیا ہے؟ کہیے سورج. تو اب سورج کی شعاعیں کوئی آدمی انہیں گرفتار کر لے، جیل میں ڈال دے. آپ سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرتے ہیں نا، اسے جیل میں ڈال دیتے ہیں. پھر جب سورج ماتم کرتا ہوا بیچارہ غروب ہو جاتا ہے کہ او میری شعاعوں کو تم نے کیا کیا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ان شعاعوں کو سولر سسٹم میں آن کر دیتے ہیں. اس جیل خانے کا نام کیا ہے؟ سولر سسٹم. سولر سسٹم اللہ کا شکر ہے آپ کے ہاں پہلے تجربے کے طور پہ مسجد پہ لگایا جا رہا ہے. شاید آپ بچوں نے دیکھی ہوں گی بعض چیزیں. جی، تو خیال یہ ہے کہ یہ سولر سسٹم ہم مسجد میں سب سے پہلے لگائیں، اور اس پہ امید ہے 3-4 ماہ لگ جائیں گے. اس اثناء میں 3-4 مہینوں میں، اس دورانیے میں فائلز اب شروع کیا ہے اس کا بنانا. تو وہ جو سسٹم سولر ہے اس میں جو بھی ایکوپمنٹ، جو بھی آلات، جو بھی پرزے لگے ہوئے ہیں، وہ سورج کی شعاعوں کو ایک خاص طریقے سے گرفتار کر لیتے ہیں، قیدی بنا لیتے ہیں. تو جب بجلی چلی جاتی ہے تو اس کی یہ دوسری بہن آ جاتی ہے، مگر بھئی یہ مفت آتی ہے. پہلے اس کا گھر تیار کرنا پڑتا ہے، گھر بڑا مہنگا تیار ہوتا ہے. تو بیٹے ایک چیز تو ہے جو فزکس میں آپ کو نظر آتی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ ایک لفظ اسی کے مقابلے میں دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، کئی الفاظ ہم بولتے ہیں نا؟ غور کیا؟ ایگزسٹ کرتی ہے، وجود رکھتی ہے، آ جاتی ہے. ایک ہی بات کو ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس الفاظ کتنے ہیں، بس یہ دیکھنا. مثلاً آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے فلاں دوست سے جھگڑ کیوں رہے تھے؟ کہتا ہے کیا؟ بھئی میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنے فلاں دوست سے لڑ کیوں رہے تھے؟ نہیں سمجھ آئی؟ یار بہت سیدھی سی بات ہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ تم دونوں نے یہ کیا ادھم مچا رکھا ہے؟ ادھم کیا ہوتا ہے؟ بھئی یہ تم دونوں نے اتنی بلند آواز میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہا کہ میری نیند خراب ہو گئی. آخر جھگڑا کاہے پہ ہے؟ آخر لڑائی کس بات پہ ہے؟ تو ایک جھگڑے کے لفظ کے لیے ہم نے بار بار الفاظ کو بدلا ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے جتنی الفاظ پر گرفت اور جتنا الفاظ کا علم آپ کے دماغ میں رہے گا نا، اتنا ہی آپ بہتر، خوبصورتی سے، اچھائی سے بول بھی سکتے ہیں، اور اپنا ما فی الضمیر، اپنا مطلب، ما فی الضمیر جو کچھ کے ہمارے اندر ہے اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اس لیے شاعری میں بھی بیٹے یہی ہوتا ہے کہ ایک لفظ لانا ہے، ایک لفظ کی بجائے دوسرا،
دوسرے کی بجائے تیسرا. صوفی غلام مصطفیٰ تبسم اردو کے بہت بڑے شاعر تھے، اور پنجابی اور اردو، فارسی، انگلش، ان ساری زبانوں کے مانے ہوئے استاد تھے. بالکل جوان تھے اور فارسی پڑھاتے تھے. تو علامہ اقبال سے کچھ لوگ ملنے گئے جو صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب سے عمر میں اگرچہ بڑے تھے لیکن ان کے دوست. تو علامہ اقبال نے کہا کہ وہ جو لڑکا آپ کے ساتھ آتا تھا وہ نہیں آیا. انہوں نے کہا جی آئندہ اس کو لے کے آئیں گے. دوسری نشست میں لے آئے. تو علامہ اقبال نے ان سے کہا کہ مجھے فارسی کا ایک لفظ چاہیے. میں نے ایک شعر کہا ہے اور اس مفہوم کے لیے، ان معانی کے لیے، اس چیز کی وضاحت کے لیے فارسی کا ایک لفظ بتائیں. تو صوفی صاحب نے لکھا کہ میرے اندر ہلچل پیدا ہو گئی. میں نے سوچا کہ اتنا بڑا آدمی اور فارسی کا قادر الکلام شاعر اور مجھ سے لفظ پوچھ رہے ہیں. تو میں نے انہیں ایک لفظ بتایا. پہلے تو میں جھجکا. جب جھجکا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، علم، معلومات کسی کی ذاتی چیز تھوڑا ہی ہے. ہم ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں، بڑے چھوٹوں سے، چھوٹے بڑوں سے. اور میں نے آپ کو اس لیے کہا ہے کہ آپ فارسی پڑھا رہے ہیں، پھر آپ جوان ہیں، تو آپ کو کوئی نہ کوئی نئے الفاظ یاد ہوں گے. ہم تو پرانے لوگ ہیں. تو انہوں نے ایک لفظ کہا. علامہ اقبال نے کہا یہ مجھے پہلے سے معلوم ہے. پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. تو علامہ خاموش ہو گئے. پھر فرمایا یہ سب مجھے معلوم ہے. اور پھر کہا صوفی صاحب بات بنی نہیں. پھر علامہ اقبال نے کچھ دنوں کے بعد اس شعر کو سیٹ کیا. ایک لفظ جو ان کے ذہن میں آ گیا تھا وہ انہوں نے اس میں ڈالا. تو اس لیے کسی بھی زبان میں، مثلاً آپ انگلش پڑھیں تو آپ ایک ہی لفظ کے مترادفات دیکھیں گے کہ ایک لفظ ہے، اس کی بجائے کیا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. مثلاً آپ کہتے ہیں فرینڈ. فرینڈ کے علاوہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہیے. انگلش میں بتائیے نا. کمپینین، بہت تھوڑے سے فرق کے ساتھ. پھر آپ کہتے ہیں بڈی. اس طرح کے بہت سے الفاظ. ان الفاظ میں اوریجنلی، حقیقت میں، ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. لیکن یہ الفاظ بیٹے ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ ویکیبلری، استعمال، الفاظ کی کثرت یہ سیکھنی چاہیے. جب بہت سے الفاظ آپ کے پاس ہوں گے تو آپ آسانی سے اپنا مطلب، اب گنو، اپنا مدعا، اپنی بات، اپنا ما فی الضمیر، اپنی طلب، اپنی خواہش اور اپنی مرضی کی بات کر سکتے ہیں. اب ہے
ایک ہی لفظ کہ جو کچھ آپ کے اندر ہے آپ نے ظاہر کرنا ہے، آپ کے دل میں ہے نا. اصل میں کلام کہاں سے ہوتا ہے؟ بولیے. اصل میں اوریجنلی زبان کون سی ہوتی ہے؟ کہیے، ہمیں بتائیے نا. سوال تو ہمارا ہے. اصل زبان اور اصل کلام دل سے ہوتا ہے. زبان تو اس کا اظہار کرتی ہے. مثلاً آپ نے کٹا ہوا گوشت دیکھا، گوشت بالکل کاٹ پیٹ کے بالکل ریزے ریزے کر دیا تو آپ کے دل میں آیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ قیمہ. ٹھیک ہے. تو یہ حیدرآبادی جو ہے نا ہندوستان والے، یہ کئی مرتبہ کاف کو خ بولتے ہیں، قیمے کی بجائے خیمہ، اور قسم کی بجائے خسم. قسم کھاؤ، خسم کھاؤ. تو یہ بر صغیر میں مختلف لہجے. تو آپ کے دل نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ قیمہ. آپ نے یہ ایک کاغذ دیکھا اور آپ کے دل نے کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ پیپر، ٹیشو پیپر. یہ دل جو کہتا ہے نا بیٹے، اصل زبان دل کی ہوتی ہے، اور زبان سے ہم اظہار کرتے ہیں. مثلاً آپ نے سنگھاڑا کبھی دیکھا ہے؟ سنگھاڑا نہیں دیکھا. کبھی کبھی ایک پھل ہے، کھانے کا ہے، کبھی کبھی ریڈیو پر نظر آتا ہے. تو سیاہ قسم کی چیز آپ دیکھتے ہیں، آپ بھائی سے کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو دیکھ کے ان کا دل کہتا ہے سنگھاڑا، اور پھر زبان سے وہ کہتا ہے کہ یہ سنگھاڑا ہے. آم تو دیکھا ہوگا کہ وہ بھی نہیں دیکھا ہے. ہاں، اب موسم بھی آ رہا ہے دسمبر کے آخر پہ اور جنوری کے شروع میں. کتنے آم لگتے ہیں؟ نہیں ہنس رہے ہیں. اچھا، دسمبر جنوری میں کون سا پھل ہوتا ہے زیادہ؟ مالٹے. اور مالٹے کی تو بہت قسمیں. ایک مالٹا ایسا بھی ہے جہاں پر لوگوں کو انگریز لے جا کر قید کر دیا کرتے تھے. وہ کتنا بڑا مالٹا ہے؟ کتنا بڑا مالٹا ہے؟ وہ ایک پورا جزیرہ ہے، چاروں طرف سمندر ہے اس کے. قیدی بھاگے بھی تو کہاں جائے. تو مالٹا ایک جگہ کا نام بھی ہے، وہی جزیرہ جہاں پہ لوگوں کو قید کرتے تھے. دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ جب حجاز پہنچے، حجاز پورا صوبے کا نام حجاز ہے جہاں پہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ہے. اس صوبے کو حجاز کہتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ پنجاب پہنچے، تو پنجاب میں پھر پنڈی بھی شامل، لاہور بھی، فیصل آباد بھی، ملتان بھی، رحیم یار خان وغیرہ وغیرہ. تو حجاز جب حضرت پہنچے تو وہاں سے انگریزوں نے قید کر کے انہیں مالٹا بھیج دیا. مالٹا ظاہر ہے کہ قیدی کے طور پہ. تو اس لیے اصل زبان دل کی ہے. اور اللہ کے جو اچھے بندے ہوتے ہیں نا، وہ دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. مثلا دلی میں کہتے ہیں کہ اللہ یہ کامیابی مل جائے. دلی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ
آج آرام سے گھر پہنچ جاؤں، یہ جو ڈرائیونگ ہو رہی ہے نا، یا خدا خیر کر۔ اور دلی میں آتا ہے کہ اوفو عامر بھائی کو کون سمجھائے، تیز چلاتے ہیں نا گاڑی آپ کو جب لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ دل کی جو زبان ہے نا، یہ اصل ہے، اللہ اس پہ ثواب بھی دیتا ہے، خدا اس کو سنتا ہے، خدا اس سے راضی ہوتا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعا، اور میرا پروردگار بلا شبہ دعا کو سننے والا ہے۔ کون سی دعا کو؟ جو آپ دل سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد سیکنڈ سٹیج زبان سے، تاکہ دوسرے کو بھی پتہ چلے۔ پھر شریعت بعض جگہ پہ زبان بھی ضروری قرار دیتی ہے۔ مثلا آپ آئے اور آپ نے سلام کیا، تو اب کوئی پوچھے کہ یار سلام ہی نہیں کیا آپ نے، آپ کے دل میں کر لیا تھا، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ یہاں تو زبان کو کہنا، بولنا، السلام علیکم کے الفاظ کی ادائیگی کرنا، یہ سب ضروری تھا۔ تو اصل زبان تو دل کی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل میں بھی جو خیال آتا ہے نا، ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ تو دل کی زبان اصل، اور دوسرے درجے میں زبان کو ہلانا، بات پوری کہنا۔ اب بعض بچے نماز شروع کریں گے اور دل ہی دل میں اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے، اب ہونٹ اس کے سلے ہوئے ہیں، بند ہیں، حرکت نہیں ہے، ہلتے نہیں ہیں، الفاظ کو بظاہر ادا نہیں کر رہے۔ اب کہنا ہمیں صرف یہ ہے کہ وہ دل میں پڑ رہا ہے، لیکن 5 الفاظ ہم نے استعمال کیے۔ تو اس لیے بچوں، شریعت جن جگہوں پہ زبان کے استعمال کو ضروری قرار دیتی ہے، وہاں زبان سے بولنا، اور جہاں پر زبان ضروری نہیں ہے وہاں دل سے کہہ لینا۔ تو الفاظ کی ادائیگی، اصل زبان تو دل کی ہے، اور پھر انسان جب کلام کرتا ہے، بولتا ہے، تو جو کچھ اس کے دل میں ہے کبھی اس کو زبان پہ لے آتا ہے اور کبھی اس کو زبان پہ نہیں لاتا۔ یہ ایک طویل اور لمبی بحث ہے۔ اس لیے اس بحث میں گھسنے کی بجائے، اس بحث میں جانے کی بجائے، اس بحث میں پڑھنے کی بجائے، کیوں نہ اتنے دنوں بعد ملے ہیں تو کھانسی کو بھی نکال دیا نا، تو ہم کیوں نہ بات کریں کہ فزکس، وہ چیزیں جو فطرت کے قوانین میں ہیں، آدمی کو پتہ نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ آدمی دریافت کرتا ہے۔ پانی نشیب میں بہتا ہے، اچھا پانی ہمیشہ نیچے ہی کیوں جاتا ہے، اوپر کیوں نہیں جاتا؟ جب آپ اس کی مخالف سمت میں اسے اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے ایک بہت باریک، بہت لطیف چیز پیدا ہوتی ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ یا اس کو جب آپ گراتے ہیں تو اس سے ایک رو پانی سے نکلتی ہے، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ کہیے کہیے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ غلط کہہ دیں گے نا، غلط کہہ دیں گے تو ہم صحیح کر لیں گے۔ اسے ڈرنا نہیں چاہیے، جھجکنا بھی نہیں چاہیے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ چھینٹ۔ چھینٹ تو پڑتی ہے بیٹے، اور چھینٹ پانی کا ایک حصہ، جز،
اور ایک بازار سے بھی ملتی ہے. آپ نے کبھی چھینٹ خریدی ہے؟ نہیں خریدی؟ ارے دیکھی بھی نہیں. چھینٹ ایک کپڑا ہوتا ہے رنگین سوتی کپڑا، اور اس پہ اتنے نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو پرانی ہماری دادیاں نانیاں یہ تھیں، یہ چھینٹ کے غلاف چڑھاتی تھیں لحاف پر. لحاف کو لحاف کیوں کہتے ہیں؟ لحاف عربی میں کہتے ہیں لپیٹ لینا، لپیٹنا. تو لحاف کو لحاف آپ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ سردی میں اسے لپیٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چھینٹ تھی یہ بستروں میں استعمال ہوتی تھی، اور اس سے بھی قدیم زمانے میں چھینٹ جو تھی یہ شادی میں استعمال ہوتی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو میری والدہ نے مجھے ایک کرتا دیا یا کرتی دی چھینٹ کی، اور وہ میں پہنتی تھی. اور پھر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، پھر خلافت راشدہ کا دور گزرا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ جو ان کی شادی کا دلہن کا وہ جو جوڑا تھا نا چھینٹ کا بنا ہوا، مدینہ منورہ میں لڑکیاں مانگ کے لے جاتی تھیں کہ ہماری بہن کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، ذرا وہ آپ کپڑے دے دیں، تو دے دیتی تھی. پھر جب خلافت راشدہ کا بھی دور گزر گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ ہاں ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ شادی ہے اور چھینٹ کے کپڑے دے دیں. تو پھر اس نے دیکھا، پھر چلی گئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت غصہ آیا اس پہ، فرمانے لگیں لو ان لڑکیوں کے نخرے دیکھو، ہمارے زمانے میں تو سب سے بہتر کپڑا یہی تھا جو دلہن کو پہنایا جاتا تھا، اور اب یہ ناک چڑھاتی ہے اسے دیکھ کے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جدت آتی ہے، تبدیلیاں آتی ہیں. تو لیکن یہ بات چھینٹ پڑ جانا، کسی رنگ کی چھینٹ پڑ جانا، ہولی دیوالی پہ رنگ پھینکتے ہیں اور اس پہ چھینٹیں پڑ گئیں، یہ آتا ہے نا لفظ. تو چھینٹ وہ بھی کپڑا ایسا ہوتا ہے جسے کسی نے رنگوں کی، اب دیکھو کتنے الفاظ استعمال کروں، رنگوں کی بارش کر دی. اس کپڑے پہ رنگوں کی بارات اتر آئی. اوفو، ایسا چھینٹا مارا کہ کپڑا تمام تر رنگین ہو گیا. اچھا بھئی، لیکن یہ جواب ٹھیک نہیں ہے. پانی جب گرتا ہے، ٹربائن کا لفظ سنا، پھر کیا پیدا ہوتا ہے؟ جی کہیے. آپ تو پچھلی مرتبہ بھی بہت اچھا جواب دیے تھے آپ نے. جی آپ ہی کو کہہ رہے ہیں، آپ دائیں بائیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی آپ ہی سے کہہ رہے ہیں. پانی جب گرتا ہے ٹربائن یوز ہوتی ہے، کیا چیز اس سے پیدا ہوتی ہے؟ بجلی. وہ رو بجلی کی پوری چلتی. اب تو اور ذرائع بھی آ گئے، لیکن بجلی ایسے ہوتی ہے. تو پانی، اس سے بجلی نکال لیتے ہیں، اور وہ ایک قدرتی عمل ہے. فزکس ہمیں بتاتی کہ کیا ہوتا ہے. اب اس کی ایک شکل ہے، بجلی کی یہ شکل و صورت آپ ایسے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن بلب کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا ہے، اے سی کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا ہے. ہم ایک مرتبہ بچوں مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو کافی دنوں کا قیام تھا.
اور خواتین بھی ہمارے ساتھ تھیں تو انہوں نے کہا کہ آج فلاں سبزی پکاتے ہیں، شاید 17-18 دن رہنا تھا، تو جاؤ اور بازار سے سبزی لے آؤ۔ تو ہم گئے بازار سے سبزی لینے، تو ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا، وہ شکایت کر رہا تھا بہت سی چیزوں کی۔ تو ہم نے سبزی والے سے کہا کہ یہ کس طرح، پوچھا بھاؤ اس کا، نرخ، ریٹ۔ تو ہم سے کہنے لگا بوڑھا آدمی کہ اب تو سبزیاں بھی خالص نہیں رہیں۔ بڑے حیران ہوئے، عرض کیا بابا جی سبزیاں کیوں خالص نہیں رہیں؟ اس نے کہا جب سے بجلی آئی ہے نا، پانی سے بجلی نکال لیتے ہیں تو پانی میں تو کچھ رہ ہی نہیں جاتا، تو سبزی کا کیا فائدہ۔ تو وہ بابا جی سمجھے کہ پانی کے ٹکراؤ سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے جب وہ نکل گئی تو پانی میں تاثیر ہی نہیں رہی۔ خیر، تو یہ چیزیں پانی میں اب بجلی کا نکالنا پتہ ہونا، یہ ایک فزکس کی بات ہے، یعنی فطرت کی جو چیزیں ہیں ان قوانین کو دریافت کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا۔ ایک چیز ہوتی ہے بیٹے میٹا فزکس۔ میٹا فزکس جو ہوتی ہے اس کا تعلق ان قوانین سے نہیں ہوتا جو ہم دیکھتے ہیں۔ میٹا فزکس اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، خدا کا نظام ہے، ہماری عقل اسے نہیں سمجھ پاتی، اور اللہ تعالیٰ کا وہ نظام جو میٹا فزکس پہ مبنی ہے ہم اس کی تہہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ پچھلی صدی میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ پہلے سائنٹسٹ جو تھے یہ میٹا فزکس کو علم کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے فزکس ہی سب کچھ ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، ایسے فلاسفہ بھی جو میٹا فزکس کو بھی علم کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ ذرا سی مشکل بات ہے آپ کے لیے۔ مثلا وہ مانتے ہیں کہ خواب علم کا ذریعہ ہے۔ مثلا آپ میں سے کسی آدمی نے حسد کو دیکھا ہے کیسا ہوتا ہے؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا؟ شکر کیسا ہوتا ہے؟ اس کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ ایمان کیسا ہوتا ہے؟ جی حسنین کیا کہنے، واہ 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 واہ، ایمان کے ہے نا؟ حسنین ایسے کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے بہت خوشی ہو رہی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں دیکھا۔ ٹھیک، یہ ساری چیزیں جو ہے نا بیٹے یہ میٹا فزکس سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم قانون اور قاعدے سے ہٹ کے انہیں دیکھتے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا۔ ایمان کو پیدا کیا، بہت خوبصورت روشن چہرہ، کفر کو پیدا کیا، بہت سیاہ اور بھیانک چہرہ، بہت سیاہ اور بھیانک، بھیانک نہیں بھیانک، بھیانک چہرہ اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے نظر کو پیدا کیا، حسد کو پیدا کیا، رحمت کو پیدا کیا، اور سب کو کہا لائن میں لگ جاؤ۔ ہر ایک کی اپنی اپنی شکل و صورت۔ رحمت کتنی اچھی ہوتی ہوگی۔ تو یہ جتنی چیزیں تھیں اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بخار کو بھی پیدا کیا، بخار کی بھی ایک شکل صورت اسے دی۔ صحیح ہے نا؟ وہ ہم نے بتایا نا کہ اس کی بہن آئی ہوئی ہے آج کل۔ کون؟ اس کی بہن آئی ہوئی ہے، اور وہ کہتی تو ہے کہ مجھے زیادہ دن رہنا ہے، مگر ہم نے کہا بھی چلی جاؤ، اور آئندہ ہفتے سے پہلے ہی چلی جاؤ۔ تو اس کے بھائی بخار کو بھی پیدا کیا، بخار کی بھی اپنی ایک شکل۔ چنانچہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ بیٹے انسانوں سے بات بھی کرتی ہیں، انسانوں سے ملتی بھی ہیں۔ جب آپ
ایک اور جہان ہے روحانیت کا، اس میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ چیزیں ہیں۔ قصہ ایک صحیح آپ کو سناتے ہیں۔ ہوا یوں کہ آپ بور تو نہیں ہو رہے بھائی؟ بہت عرصے کے بعد، مہینہ تو ہو گیا ہوگا نا، 3 ہفتے ہو گئے، تو اب بہت باتیں کرنے کو آپ سے جی چاہ رہا ہے۔ ہوا بیٹے یوں کہ جہاں پر یہ مدینہ منورہ ہے، اس بستی کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب۔ قرآن نے بھی اس سے استعمال کیا، اور یہ لفظ بہت دیر تک استعمال ہوتا رہا ہے، حتیٰ کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف فرما ہوئے تو اس زمانے میں بھی لوگ مدینہ کی بجائے سے یثرب کہتے، کم سے کم خندق تک تو ہوتا ہی رہا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا اہل یثرب، اے یثرب کے رہنے والو، لا مقام لکم، تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو غزوہ خندق تک تو یہ استعمال ہوا ہے، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا، آپ نے فرمایا میرے شہر کو یثرب نہ کو۔ یثرب کس کو کہتے ہیں؟ بیماری والی جگہ کو، جہاں پہ کوئی وبا آ جائے، جہاں پہ کوئی وبا آ کر ٹھہر جائے۔ اب وبا وہاں کیا آئی؟ ہمیشہ آتی تھی، اور وہ وبا جو تھی، وبا سمجھتے ہیں نا، متعدی بیماری، جو بیماری ہر ایک کو لگ جائے، آسان لفظوں میں، تو وہ آ کے ہمیشہ کچھ مہینے مدینہ منورہ میں ٹھہر جاتی تھی۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ کھانسی کا جو بھائی ہے، کہتی ہے اسے بھی بلاؤں، اس بھائی کی کوئی شکل صورت ہوگی نا، اس کا کیا نام ہے؟ بہت بھلا سا، بخار، اس کا نام بخار رکھا ہے۔ اب یہ کھانسی نے بخار رکھا ہے، یہ بخار نے کھانسی رکھی ہے۔ انڈا پہلے کہ مرغی؟ مرغی؟ مرغی کہاں سے آئی؟ انڈا کہاں سے آیا؟ جی ہاں، بہت خراب بات کہہ رہے ہیں کہ پہلے انڈا، پہلے مرغی۔ بہت خراب بات کہہ رہے ہیں کہ پہلے مرغی پہلے انڈا، یہ کوئی نہیں طے کر سکتا۔ لیکن بیٹے اللہ نے سب سے پہلے مرغی بھیجی، پھر انڈا، اور یہ سلسلے جاری۔ انسانیت کا آغاز نبوت سے ہوا تھا، اور نبوت بڑی شاندار چیز تھی۔ تو وہ کھانسی کے بھائی بخار کی بہت خراب شکل۔ اب یہ میٹا فزکس ہے نا، اس کی شکل کس نے دیکھی تھی؟ سب سے پہلے اس کی شکل سب سے پہلے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تھی۔ مدینہ منورہ میں شدید بخار، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ چارپائی پہ گویا لیٹ گئے، ان کی صاحبزادی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بال جھڑ گئے بخار کی وجہ سے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اور اسی بخار کی وجہ سے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکہ کو یاد کرتے تھے کہ ہم اس شہر میں تھے، وہاں پہ ایسی سرسبز وادیاں تھیں، کیا کبھی جانا ہوگا، ہم اس شہر میں پھر رہیں گے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت ہے، اور اس کا رنگ بہت سیاہ ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، شکل اس کی بہت خراب ہے، اور مدینہ منورہ چھوڑ کے وہ چیز چلی گئی۔ اب میں نے خواب میں دیکھا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا چیز تھی؟ آپ نے فرمایا بخار۔ بخار کھانسی کی بہن ہو گئی۔ ہم بھائی کہہ رہے تھے چلو بہن بنا لو،
کچھ کر لو، لیکن آنا نہیں چاہیے، ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخار تھا جو میرے شہر کو مدینہ منورہ کو چھوڑ گیا ہے اور جوحفہ ایک جگہ ہے، فرمایا وہاں چلا گیا۔ تو جو چیزیں ہم اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے، نبوت کی نگاہ ان کو دیکھتی ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھی، یہ میٹا فزکس سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں۔ تو الفاظ، ان کے ذریعے سے آپ اس کلام کو سمجھتے ہیں جو آپ کے دل میں بات آتی ہے، پھر آپ زبان سے کہتے ہیں۔ تو کس چیز کی بات کریں آپ سے؟ پہیلیوں کی بات کریں، کہانی کی بات کریں؟ کہانی، اچھا، سانپ اور نیولے کی کہانی، وہ کون سی؟ کہیے جی، سانپ اور نیولے کی کیا کہانی تھی؟ آپ بھی تو سنائیے نا، ہمارا بھی جی چاہتا ہے۔ ہم نے سنائی تھی، سنائی تھی، تو پھر تو دوبارہ کیا سنانی؟ کب سنائی تھی؟ نہیں سنائی تھی، نہیں سنائی۔ اچھا چلیے، انشاءاللہ ہم سانپ اور نیولے کی کہانی آپ کو کس دن سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی کیا کریں؟ پہیلیاں؟ اچھا بھئی، پہیلی اب بوجھئے کہ اس کے سر میں اس کے سر ہیں کتنے ہی، اس کے سر ہیں کتنے ہی، جتنے کاٹو اتنے ہی۔ اس کے سر ہیں کتنے ہی، جتنے کاٹو اتنے ہی، نہ وہ کاٹے مرے اور کام تمہارا خوب کرے، نہ وہ کٹنے سے مرے اور کام تمہارا خوب کرے۔ کام کیا ہوا آپ کا بالوں سے؟ پینسل نہیں، اس کے سر ہیں کتنے ہی، اس کے سر ہیں کتنے ہی، اور اس کے سر ہیں کتنے ہی، جتنے کاٹو اتنے ہی، نہ وہ کٹنے سے مرے، کام تمہارا خوب کرے۔ درخت کٹنے سے تو مر جائے گا نا؟ آپ خود سوچیں، سوچ کے بولیے۔ نہیں نہیں پتا چل رہا؟ اچھا، اس کا جواب ہے قیمہ۔ قیمہ، اس کے سر ہیں کتنے ہی، ہر ٹکڑا قیمے کا وہ خود ہی ایک سر ہے، ہر حصہ قیمے کا، بہت سے چھوٹے چھوٹے اجزاء، بہت سے چھوٹے چھوٹے اجزاء برف کے مل کے قیمہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، گوشت کے بہت سے چھوٹے چھوٹے اجزاء جب کر دیتے ہیں آپ اس کی شکل دوسری کر دیتے ہیں، تو ان میں ہر ایک جز اس کا، ہر ایک حصہ اس کا وہ خود ایک سر ہے۔ اور جتنا بھی آپ اسے کاٹیں مرتے ہی نہیں ہے۔ مشین میں کبھی قیمے کو ڈالیں نا، ایک بار گھر والے کہتے ہیں کیا موٹا قیمہ لے آئے ہو، باریک کرا کے لاؤ، پھر اسے مشین میں ڈال دیتے ہیں، پھر اسے مشین میں ڈال دیتے ہیں، تیسری مرتبہ تو اس کا
کہیے کہیے، آپ نے صحیح لفظ بولا، کچھ عمر نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ہے جواب قیمہ. دوسرا معمہ، دوسری پہیلی، دو چڑیاں رکھتی ہیں پر. پروں کے بغیر اللہ کوئی چڑیا ہوتی؟ دو چڑیاں رکھتی ہیں پر. آپ بتائیے، آپ کو سانپ نیولے کی کہانی بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ بتائیے دو چڑیاں رکھتی ہیں پر کبھی نہ چھوڑیں اپنا گھر. دو چڑیاں ہیں، اتنی جلدی پرواز کرتی ہیں. جی بیٹے سمجھ گیا، آنکھیں بہت اچھے، آپ نے انگلی بھی آنکھوں پہ رکھ لی تھی تو سمجھ گئے کہ آپ پہنچ گئے. دو چڑیاں رکھتی ہیں پر کبھی نہ چھوڑیں اپنا گھر. کتنی اچھی ہیں یہ دو چڑیاں، نظریں نگاہیں کہاں تک سفر کرتی ہیں. اتنی جلدی تو بچوں بارش بادل سے قطرہ زمین پہ نہیں آتا جتنی جلدی نگاہ بادل تک پہنچ جاتی. اپنا گھر نہیں چھوڑتی. اس نظر کا گھر، اس نظر کا گھر ہمیشہ کان ہوتے ہیں. نظر کہاں رہتی ہے؟ آنکھوں میں. اچھا، اس کا مطلب ہے آپ سوچ سمجھ کے بات سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. نظر کا گھر آنکھیں ہوتی ہیں، اور سننے کا گھر کان، اور بولنے کا گھر زبان. ٹھیک ہے، تو یہ دو اپنا گھر نہیں چھوڑتی. نظر ہمیشہ آنکھوں کے ساتھ رہتی ہے. اس لیے بیٹے کبھی بھی اپنا گھر نہیں چھوڑتے، کبھی بھی. صحیح ہے نا؟ کبھی بھی اپنا گھر نہیں چھوڑتے. بہت بری بات ہے کہ میں گھر سے جا رہا ہوں. جس جگہ پہ آپ پڑھتے ہیں وہ بھی تو آپ کا گھر ہی ہے نا. آپ کو دیکھیں نا، جس جگہ آپ پڑھتے ہیں، مثلا ندوہ میں آپ پڑھتے ہیں تو یہاں آپ کو ندوہ والے کھانا مہیا کرتے ہیں، سردی گرمی کا بندوبست کرتے ہیں، آپ کو آپ کے اساتذہ سلاتے ہیں، رات بھر جگرتا کٹ کے وہ آپ کی نگرانی کرتے ہیں. آپ لاتے مارتے ہیں اور لحاف کہیں جا پڑتا ہے پھر وہ آپ کو لا کر اوڑھاتے ہیں. اور عام طور پہ ہفتے میں ایک اور بڑی اچھی چیز آپ کو ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہیے کہیے. چھٹی. نہیں بھئی نہیں، چھٹی کوئی اچھی چیز تھوڑا ہی ہے. ہفتے میں ایک اور چیز عام طور پہ آپ کو ملتی ہے. جی کہیے. جی گاڑی کا سفر، وہ تو چھٹی کے دن ہوتا ہے. آپ بتائیے. جی جی. بیان. بیان کون سا؟ اچھا کہانی. ہاں اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے بھائی، ہم تو پھول کے کپا ہو گئے، ہماری بڑی تعریف ہوئی نا. تو ہفتے میں آپ کو ایک چیز یہ بھی ملتی، یہ اور کہیں نہیں ملتی. آپ کہیں بھی جائیں گے نا تو آپ کو کون کہانی سنائے گا؟ مجھے معلوم ہے ہم جو کہانی سناتے ہیں آپ پھر سارا ہفتہ اس کو سوچتے رہتے ہیں. پھر آپ کو کوئی پہیلی دے دیں تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے. تو بیٹے اسکول، مدرسہ، جہاں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے یہ آپ کا گھر ہے، دوسرا گھر ہے. ایک گھر وہ جہاں آپ کے والدین رہتے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں. ایک دوسرا گھر یہ جہاں آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اپنے گھر کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. جو اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے نا بیٹے، وہ ہمیشہ
بے در ہو جاتا ہے، بے گھر کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک اللہ اجازت نہ دے اور اللہ ہی نہ کہے کہ اس گھر کو چھوڑ دو، نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے گھر میں عزت ہوتی ہے، ہمیشہ اپنے گھر میں کھانا، ہمیشہ اپنے گھر میں سکون۔ آپ میں سے کسی بچے کو تجربہ ہے کہ شام کو چھٹی کے دن یہاں سے، یا شام کو جب آپ اپنے اسکول سے مدرسے سے پڑھ کے گھر جا رہے ہوتے ہیں تو گھر پہنچ کے کیا ملتا ہے سب سے زیادہ؟ سکون۔ بہت اچھے۔ کیسا سکون ملتا ہے؟ اچھا لگتا ہے نا کہ اپنا گھر آ گیا، اور پھر زیادہ سکون ملتا ہے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں۔ تو اس لیے نگاہیں اپنا گھر نہیں چھوڑتی، اور نگاہ کا گھر کیا ہے؟ آنکھیں۔ اچھا بھئی، ایک پہیلی آپ کو اور بتائیں، لیکن یہ پہیلی آپ حل کر کے لائیں گے، ہم نہیں بتائیں گے۔ اگر کسی بچے کو بہت مشکل ہے، اگر کسی بچے کو سمجھ آ گئی تو وہ صرف اپنا ہاتھ بلند کرے، بولنا نہیں ہے بالکل، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے صاحب، آپ نے بھی بولنا نہیں ہے، آپ جلدی پہنچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہانت دی ہے، مگر بولنا نہیں ہے۔ کالا ہے پر کوا نہیں۔ آپ نے پہلے سے سنی ہوئی ہے، پہلے سے سنی ہوئی ہے تو آپ چھوڑ دیجئے، اب کیوں اپنا وقت ضائع کریں۔ کالا ہے پر کوا نہیں، پتلی کمر پر چیتا نہیں، پتلی کمر پر چیتا نہیں۔ چیتے کو دیکھا؟ چیتے کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ٹائیگر اور لیپرڈ۔ اچھا اچھا، اور چیتا بھی انگلش میں کہتے ہیں، کیا کہنے۔ اچھا، اور ہمارا بیٹے یہی خیال ہے، چیتا انگلش ہی کا لفظ ہے۔ جی ہاں، ایک کمپنی بھی ہے امریکہ میں، انگلینڈ میں، وہ کیا بناتے ہیں؟ ٹائر۔ گاڑی کیوں نہیں بناتے؟ وہ بیگز بناتے ہیں، اور بہت خوبصورت بیگز بناتے ہیں، چیتا۔ اچھا، پتلی کمر پر چیتا نہیں، کالا ہے پر کوا نہیں، پتلی کمر پر چیتا نہیں، درخت پہ چڑھے پر بندر نہیں۔ آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ نہیں تو آپ ہاتھ جو بلند کر رہے ہیں، ارے بولیے تو بالکل نہیں۔ درخت پہ چڑھے پر بندر نہیں، موٹا سر اور ہاتھی نہیں۔ سمجھ گئے؟ ہمیشہ پہیلی کو، شعر کو پہلے سلیس کر لیا کیجئے۔ کالا ہے پر کوا نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی چیز ہے جس کی رنگت سیاہ ہے مگر وہ کوا نہیں ہے۔ پتلی کمر پر چیتا نہیں، اور وہ چیز جو ہے اس کی کمر پتلی ہے، اچھا اس کا مطلب ہے وہ کوئی جاندار چیز ہے۔ کاغذ نہیں ہو سکتا، ٹائر نہیں ہو سکتا، گھڑی نہیں ہو سکتی، شیشہ نہیں ہو سکتا، کوئی زندہ چیز ہے نا۔ جی، پتلی کمر پر چیتا نہیں، اسے آسان زبان میں کر لیں کہ ایک ایسی چیز ہے جس کی کمر بہت پتلی ہے پر وہ چیتا نہیں ہے۔ درخت پر چڑھے، اس کا مطلب اس میں حرکت ہے، پر بندر نہیں، کیونکہ بندر بہت جلدی درختوں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اور آخری چیز، موٹا سر پر ہاتھی نہیں۔ تو ایسی کوئی چیز ہے جس کا سر بہت موٹا ہے مگر وہ ہاتھی نہیں۔ اچھا جی، ہاتھ بلند کیا کس کس نے؟
جی بیٹے سانپ، لو کیسے ممکن ہے؟ سانپ کا سر موٹا ہوتا ہے. جی بیٹے بس اسے آپ حل کر کے لائیے. ٹھیک ہے، آخری مرتبہ پڑھ دیتے ہیں. کالا پر کوا نہیں، پتلی کمر پر چیتا نہیں، درخت پہ چڑھے پر بندر نہیں، اور موٹا سر پر ہاتھی نہیں. موٹا سر پر ہاتھی نہیں، یہ کوئی چیز ہے ایسی، جب آپ اسے غور کریں گے تو عین ممکن ہے آپ کی سمجھ میں آئے، اور اب آئندہ اسے ہمیں بتائیے. ٹھیک ہے بیٹے، بہت باتیں ہو گئیں آج. کچھ کسر پوری ہوئی. اسے ایک اور محاورہ بھی بولتے ہیں کہ ڈاک نکل گئی، یعنی جو کام پینڈنگ تھا، التوا میں پڑا ہوا تھا، وہ کام پورا ہو گیا، نکال دیا. ٹھیک ہے جناب، تو آئندہ انشاءاللہ آپ کو کہانی سنائیں گے.